السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، اور میری معزز اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، آج عید الاضحیٰ ہے، اسلام کے دو عظیم تہواروں میں سے ایک تہوار۔ اس موقع پر عمومی طور پر پوری ملت اسلامیہ کو اور بالخصوص ان مجاہدین کو جو پوری دنیا کے اندر اسلام کے علم کو بلند کیے ہوئے ہیں اور جدوجہد اور آزادی کا پیکر بنے ہوئے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن یاد دہانی کا اور تذکیر کا دن ہے، قربانی کے حوالے سے بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحیثیت مجموعی سنت کو زندہ اور تابندہ کرنے کے حوالے سے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے 2/3 سے بھی زیادہ تعداد میں ہیں۔ تمام اہل کتاب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اگر یہ تعداد فی الواقع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے رجوع کرے اور ان کی زندگی جس ابتلا سے، جس آزمائش سے، اور پھر جس کامیابی سے اور جس سرخروئی سے ہمکنار ہوئی، سرشار ہوئی، ان تمام حالات پر اثر نو غور کرے، ان کا احاطہ کرے، تو یہ دنیا امن کی آماجگاہ بن جائے، لوگ اپنے ایثار و قربانی کا پیکر بن کر پوری دنیا کو زندہ رہنے کا موقع فراہم کریں اور حالات کی بہتری ان کے ہاتھ آئے۔ سنت ابراہیمی کا تعلق جہاں تک قربانی سے ہے، یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تاریخ کا اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس استفسار پر کہ یہ قربانی کیا شے ہے، یہی بات فرمائی تھی کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ ذرا تصور کیجئے، اور تصور ہی کرنا بسا اوقات محال اور مشکل ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے، پیرانہ سالی اور ذوف کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، تسلسل کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور اس وقت ان کی عمر 87 سال تھی، 87، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کو نوازا گیا، ایک ایسا بیٹا کہ جو حلیم تھا، بردبار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا بیان فرمایا، سورہ صافات کی 12 آیتیں ہیں ایسی کہ جس میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، بلکہ اس بیٹے کی جو صفات بیان فرمائی اس پہ بھی حلیم اور بردبار کی صفت، اور ان حوالوں سے اس کے ہر حوالے سے اس کے سعادت مند بیٹے کی کیفیت بیان فرمائی۔ 87 سال کی عمر میں بیٹا نصیب ہوتا ہے، اور جب آپ خود 100 سال کے ہو جاتے ہیں
اور بیٹے کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال ہوتی ہے، اس وقت خواب میں ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں۔ بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ لیکن بیٹا تو بردبار تھا، بڑا حلیم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقبل کا پیغمبر تھا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو اشارہ کیا گیا ہے، بس اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بھی حوصلے والا پائیں گے، صبر کے حوالے سے میری پہچان کو آپ دور تک دیکھیں گے، اور ہر حوالے سے مجھے اپنی توقعات پر پورا اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ واقعات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے ہیں، اور بالآخر پیشانی کے بل ان کو الٹا لٹایا ہے کہ مبادا چہرہ سامنے دیکھ کر چھری نہ چل سکے، ہاتھ سے گر جائے، آنکھوں کے اندر کوئی ایسی نمی، کوئی گداس پیدا ہو جائے، دل کے اندر کوئی ایسی چہرے کو دیکھ کر رقت پیدا ہو جائے کہ مبادا میں اس کام کو انجام نہ دے سکوں، اس فرض کی پکار پر لبیک نہ کہہ سکوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں کوئی کوتاہی اور سستی کا عنوان سجا دوں، لہذا پیشانی کے بل بیٹے کو لٹایا، اور جب چھری اس کے اوپر رکھی ہے، یعنی جب دونوں کے دونوں باپ اور بیٹے صحیح معنوں میں تابعداری اور اطاعت اور فرما برداری، یہی اسلام کی روح بھی ہے۔ اسلام کی روح فرما برداری اور اطاعت۔ جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا ہے تو آزمائش پوری ہو گئی، ابتلا کا وقت گزر گیا، چھری پھیر دی گئی تھی، لیکن یہ چھری کس چیز پر پھیری گئی؟ بالآخر ان کا بیٹا تو سلامت رہا، اور یہ قربانی کا دن آج بھی طلوع ہوا۔ یعنی جتنی انسانی سطح پر احساسات کی دنیا ہے، جذبات اور کیفیات کی دنیا ہے، انسانی سطح پر جس قدر آرزوؤں کی، تمناؤں کی دور تک سجی ہوئی پھیلی ہوئی دنیا ہے، اس سب پر انہوں نے چھری پھیر دی۔ اللہ کے حکم کے آگے ساری چیزیں ہیچ ہیں، چھوٹی ہیں، بے معنی ہیں، ناقابل ذکر ہیں۔ اللہ کے حکم آ جانے کے بعد اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں اصل سبق بھی اس کا یہی ہے، اور عید الاضحیٰ کا پیغام بھی یہی ہے۔ عید الاضحیٰ کا پیغام تو ہمیشہ سے یہی ہے، لیکن آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، غیروں نے شیر مادر سمجھ رکھا ہے۔ بڑے آرام سے لوگ یہ تبصرے کر رہے ہیں، بڑے بڑے عنوانات سجا کر تھنک ٹینکس اس پر تجزیاتی مضامین لکھ رہے ہیں کہ عراق کی باری گزر گئی ہے، افغانستان سے بھی امریکہ ہو آیا ہے، لیبیا بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اب پاکستان کی باری۔ اور جب پاکستان کی باری کہتے ہیں تو شہ سرخیوں کے اندر جلی حروف سے یہ بات لکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی بھی دائرے کے اندر، کسی بھی سوجھ بوجھ، سمجھ اور فہم کے حوالے سے ناقابل فہم ہے، لہذا اب پاکستان کی باری۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج اس کی کچھ تھوڑی سی تردید کرنے کی اور ہماری وزارت خارجہ نے اس کا نوٹس لینے کی ضرورت محسوس کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کو خواب غفلت میں پڑا دیکھتے ہیں، یا ان کا خیال ہے کہ خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جتنے فرزندان توحید ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ دور تک پھیلے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کے متوالے ہیں، یہ مدہوش ہیں، یہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں، یہ اپنے فرض سے بھی غافل ہیں، یہ اپنے مقاصد زندگی فراموش کر چکے ہیں، یہ آداب سے نگاہوں اور نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہذا جب چاہو جو چاہو ان کے بارے میں کہو، جو چاہو وار کرو۔ عید الاضحیٰ کا پیغام نمایاں اور جلی حروف، دو چار کی طرح ڈنکے کی چوٹ پر ہاں کے پکارے، یہی ایک پیغام ہے نوشتہ دیوار بن کر جو سامنے رونما ہوا ہے کہ اگر افغانوں نے
امریکہ کے مقابلے میں اور نیٹو کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی اور دنیا کی سب سے بڑی جنگی مشین اور درجہ بدرجہ جو بڑی ہو سکتی تھیں ان تمام مشینوں کو شکست سے دوچار کیا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کسی ہائی ٹیک کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات نے امریکہ کو شکست نہیں دی ہے۔ اور نیٹو کی 26 ملکوں کی فوجوں کو آج کے دور کی تربیت یافتہ پروفیشنل اسٹینڈنگ آرمیز نے شکست نہیں دی ہے، جذبہ جہاد نے شکست دی۔ شہادت کا شوق اور تمنا اور آرزو نے اس پوری اسٹینڈنگ آرمی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اس کے ڈسپلن کو توبالا کر دیا ہے۔ یعنی انہی دنوں میں ہمارے اپنے قومی پریس کے اندر بھی بالخصوص انگریزی میں اور باہر کی دنیا میں اس سے بھی زیادہ امریکی فوج کا نفسیاتی مریض ہونے پر تفصیلی مضامین چھپے کہ افغانستان کی اس جنگ نے امریکی فوج کے سپہ سالاروں کو بھی، ان کے افسروں کو بھی اور ان کے عام سپاہیوں کی بڑی تعداد کو نفسیاتی مریض بنا دیا افغانستان میں رہنے اور بسنے۔ اس سے پہلے یہ داستان کشمیر کے اندر دہرائی جا چکی ہے، بڑے پیمانے پر یہ داستان وہاں پر رقم ہوئی ہے، کشمیر میں بھی اور پھر امریکہ میں بھی خودکشی کی وارداتیں افسروں کے حوالے سے، عام سپاہیوں کے حوالے سے زبان زد عام ہیں، ان کے نام بڑے پیمانے پر لیے جا رہے ہیں۔ دیکھا یہ کون سا محاذ ہے، یعنی کس محاذ پر جنگ ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست محاذ۔ لوگوں کے دلوں پر اسی کو قدرت حاصل ہے، اسی کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں۔ دل و دماغ کی دنیا، جسم و جان کی دنیا جس طریقے سے حال سے بے حال ہوئی ہے اور وقت کی سپر پاور جس انجام سے دوچار ہوئی ہے، عید الاضحیٰ کا پیغام میں عرض کر رہا تھا کہ بالکل 2 ٹوک انداز میں واضح اور مکمل پیرائے کے اندر موجود ہے کہ اگر امت مسلمہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرتی، اپنے نفس اور جان کے حوالے سے اس کی جتنی ڈکٹیشن ہے، نفس اور جان کے حوالے سے اور شیطان کے وسوسوں کے حوالے سے جن جن دائروں کے اندر اس کی فرمائشیں ہیں اور مادی دنیا کے حوالے سے نہ ختم ہونے والی آرزوئیں، لمبی لمبی تمنائیں ہیں، ان تمام آرزوؤں پر چھری پھیرے بغیر، تمناؤں کا خون کیے بغیر اور اپنے رب سے رجوع کیے بغیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع اور پیروی کے بغیر یہ معرکہ سر نہیں ہونا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کی عید الاضحیٰ بھی بدرجہ اولا ایک یاد دہانی کی حیثیت رکھتی ہے، ایک تذکیر کا عنوان سجائے ہوئے، اس لیے کہ بات ہم جنگ بدر کی نہیں کر رہے ہیں، ہم 14 سال پہلے کا کوئی واقعہ اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس دور کے واقعات آج اس لمحے تاریخ کے اندر پیش آنے والے حادثات وہ بآواز بلند پکار رہے ہیں، بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جذبہ جہاد کے نتیجے میں، اپنے رب سے رجوع کرنے کے نتیجے میں، اپنی تمام اداؤں اور اپنی تمام تمناؤں کو اپنے رب کی مرضی کے تابع کرنے کے نتیجے میں ایک انقلاب ہے کہ جو چاروں طرف ابھر رہا ہے۔ تیونس میں یہ انقلاب آخری مراحل کے اندر داخل ہو رہا ہے، مصر کے اندر یہ انقلاب اپنی صورت گری کے لیے تلاش ہے اور انگنت سانچوں سے گزر کر اپنے آپ کو منزل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کے نتیجے میں، اپنے رب سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے نتیجے میں، اور زندگی کے تمام دائروں میں اسی کی اتباع اور پیروی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہیں، رہبر و رہنما ہیں، تا قیامت محسن اعظم ہیں، آپ ہی کی اداؤں پر قربان ہوا جائے، آپ ہی کے کہے پر عمل کیا جائے، آپ ہی کے اخبار ذری کو دل و دماغ میں جگہ دی جائے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ نے جو کچھ کہا ہے، زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے حدیث کی صورت میں، آپ نے جو کچھ کیا ہے عمل سے جس کو ثابت کیا ہے سنت ثابتہ کی صورت میں، ان راہوں کو سر نو اپنایا جائے۔ مسلمانوں کے معاشرے باج نہیں ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے گئے گزرے نہیں ہو گئے ہیں،
ہر جگہ قال اللہ و قال رسول کی صدا، اہل علم موجود ہے، علماء کرام کی جماعتیں موجود ہیں، غلبہ دین کی تحریکیں موجود ہیں، اقامت دین کے جذبے موجود ہیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے اور بندوں کو بندوں کے رب کی طرف ہٹانے کے لیے جد و جہد اور کشمکش موجود ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کشمکش، معروف اور منکر کی کشمکش، حق اور باطل کی کشمکش، اللہ کی مرضی اس کو بروئے کار لانے، شیطان کے ہتھ کنڈے اور اس کا اسیر بننے، ان کے درمیان کشمکش موجود ہے۔ اس کشمکش میں فریق بننے کی ضرورت، غیر جانبدار ہونا بے معنی، حق کا طرفدار انسانوں کو ہونا چاہیے۔ چاروں طرف مارکا جب حق اور باطل کا ہے، غیر جانبدار کسے کہتے ہیں؟ ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم کی تصویر بنے رہنا کس شے کا نام ہے؟ اس لیے ایک ایسے مارکے کے اندر چاروں طرف کے حالات میں اس کی غمبازی ہو رہی ہے۔ آپ کے اپنے معاشرے کے اندر بھی جماعت اسلامی اس ملک کے اندر غلبہ دین کی تحریک، اور صرف اس ملک کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن تحریکوں نے جماعت اسلامی سے غذائیت حاصل کی، تیونس کی تحریک نے، مصر کی تحریک نے، دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں نے سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کے لٹریچر سے، ان کی فکر سے جو قرآن و سنت پر مبنی فکر ہے، اس سے رہنمائی حاصل کی، اس کلچر کو فروغ دیا، اس جدوجہد کو اپنایا، وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، سوالیہ نشان بن کر پوچھتے ہیں، مجسم احتجاج بن کر کہتے ہیں، اطراف میں ادھر ادھر دیکھ کر بانداز سکون پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے پاکستان میں جماعت اسلامی؟ کبھی ایک کا نام سنتے ہیں، بڑی پارٹی نام اس کا قرار پاتا ہے، پھر دوسری کا نام، جماعت اسلامی کہاں ہے آخر؟ دین کے غلبے کی جو کوششیں اور وسائی جماعت اسلامی کر رہی ہے، اس کو کامیابی کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ جماعت اسلامی فی نفسہ ہی، جماعت اسلامی کو تو نہ جنت میں جانا ہے نہ دوزخ میں جانا ہے، البتہ 18 کروڑ انسانوں کا امتحان، میرا اور آپ کا امتحان، کہ جب معاشرے کے اندر اقامت دین کی تحریک موجود ہے، جب معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنے والی تحریک موجود ہے، افراد موجود ہیں، تو ہم ظلم کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ظلم کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ ظلم کی نگری کو کیوں بساتے ہیں؟ باری باری ایک ظالم کو دوسرے ظالم کو کیوں برسر اقتدار لاتے ہیں؟ باری باری کیوں ان ظالموں کو اپنی گردنوں پر سوار کرتے، اپنے سروں کا تاج بناتے، اپنی آنکھوں کی چمک دمک میں ان سے اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ 18 کروڑ عوام، مجھ سے اور آپ سے یہ سوال ہے کہ جنہوں نے خوشہ چینی کی اس لٹریچر سے جو سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کا لٹریچر تھا، جنہوں نے خوشہ چینی کی اس تحرک اور سرگرمی سے اور اس تنظیم اور تربیت کے عنوانات سے، وہ تو بہت دور کہیں آگے نکل گئے۔ کیا تمہارا معاشرہ بانجھ ہو چکا ہے؟ کیا تم گئے گزرے لوگ؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ کشمیر کا جہاد آپ نے برپا کیا، جہاد افغانستان، جتنے جہاد افغانستان ہوئے ہیں آپ سب وہاں پر موجود رہے ہیں، آپ کے بڑے موجود رہے ہیں، آپ کے بزرگ موجود رہے ہیں، آپ کے بھائی بہن، اور آج کے اس جہاد کے اندر بھی آپ کے بیٹے موجود ہیں۔ لیکن جن معاشروں کے اندر بغیر جہاد کے کام ہو سکتا ہے، بغیر قتال کے کام ہو سکتا ہے، ان معاشروں کے، جن معاشروں کے اندر پرامن ذرائع سے کام ہو سکتا ہے، دعوت کو پھیلایا جائے، پیغام کو فروغ دیا جائے، دلوں کو موہ لیا جائے، ذہن کی آبیاری کی جائے، سوچ کے زاویے بدلے جائیں، نقطہ ہائے نظر تبدیل کیا جائے، زاویہ ہائے نگاہ ان کو تبدیل کیا، جن معاشروں کے اندر یہ کام ہو سکتا ہو، میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں، آپ اپنا سوال کر سکتے ہو، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، کوئی اور اس کا جواب دے جن معاشروں کے اندر ان حوالوں سے کمیونیکیشن ممکن ہو، اس میں پھر جہاد اور قتال کا نہیں بلکہ دعوت اللہ کے ذریعے، رجوع اللہ کے ذریعے بندوں کو بندوں کی غلامی سے آخر جن لوگوں کی طرف لوگ جاتے ہیں، دیکھیے 4 5 مرتبہ ہم سب لوگوں نے جن پارٹیوں کو ووٹ دیے ہیں، انہوں نے ہمیں مہنگائی کے تحفے دیے ہیں، انہوں نے ہمیں بے روزگاری کے عنوانات دور تک سجے ہوئے دکھائے ہیں، انہوں نے ہم سے ہمارا مستقبل چھینا ہے، انہوں نے کرپشن کے ذریعے بیرونی دنیا کے اندر پوری دولت پاکستان کی لے جا کر جمع کرا دی ہے،
ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، ہمارے دل و دماغ کو یہ بات معلوم، ہمارے جذبے اس سے متاثر ہوئے ہیں، ہمارے حالات کو انہوں نے قفل لگا دیے ہیں اور نت نئے حوالوں سے ان کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے کہ اب چھٹی مرتبہ پھر کوئی الیکشن آئے گا، پھر ہم پیپلز پارٹی کی طرح، پھر روٹی کپڑا مکان کی طرح اور اس سے محرومی کی طرح، پھر ANP اور MQM کی طرف، پھر مسلم لیگ نون کی طرف، پھر انہی لوگوں کی طرف جائیں گے۔ اس لیے جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جن معاشروں نے آپ سے روشنی حاصل کی تھی، جنہوں نے اپنے بجھے ہوئے چراغ آپ کے جلتے چراغوں سے جلائے تھے، جنہوں نے پھر اس چراغ سے چراغ جلا کر روشنی اور اجالوں کا اہتمام کیا تھا، وہ اگر جبر کے شدید ترین ماحول سے مصر نکلا، بلکہ جبر کے شدید ترین ماحول کا عنوان ہی بہت چھوٹا، بہت پیچھے رہ جاتا، مصر اس سے بھی آگے نکل گیا، تیونس اس سے بھی آگے تھا، یمن اور شام کے اندر آج بھی خون کی ہولی، ہر روز درجنوں لوگوں کو خون کے اندر نہلا دیا جاتا ہے، آگ اور خون کے دریا سے گزارا جاتا ہے۔ اس جبر کے ماحول کے اندر، آندھیوں اور طوفان کے اندر جو لوگ ایمان کی شمع روشن کیے رہے، جو لوگ اللہ سے رجوع کرنے کی دعوت کو زندہ اور تابندہ رکھتے رہے، جو لوگ اپنی رگوں کے اندر چلنے والے خون کو خشک نہ ہونے دیتے رہے، سردی سے اس کو جمنے سے اس کو بچاتے رہے، وہ بالآخر ان مقامات کو پہنچے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے راستے میں کیا ہوا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا، اس کے ہاں دیر تو ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی، اس کی لاٹھی بے آواز نہیں ہوتی۔ ان تمام دائروں کے اندر روشنیاں ہیں۔ کیا میں اپنے اور آپ کے خلاف اس چارج شیٹ کو قبول کر لوں کہ پاکستان نے عدل کے اور انصاف کے نظام، شریعت کے اور قال اللہ قال رسول کے نظام پر ایک کے برابر اہمیت نہیں دی ہے، اس کی طرف لوٹنے پلٹنے کے عمل کو تکمیل تک نہیں پہنچایا ہے؟ حالانکہ کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہو، جس ملک کے بننے سے پہلے تحریک کے اندر نعرے ہی یہ لگے ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ایک جد و جہد آپ کی منتظر، ایک کشمکش آپ کا انتظار کر رہی ہے، پیروں کو غبار آلود کرنے کے لیے، سر سے کفن باندھ کر میدان عمل میں نکلنے کے لیے، جان ہتھیلی پر لے کر چار دانگ عالم میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فرما روائی کے لیے ایک جد و جہد اور کشمکش آپ کی منتظر ہے۔ اور ہمارے حالات کے اندر یہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ووٹ تبدیلی کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن پھر کیا ہے تبدیلی کا ذریعہ؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ جزوی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ اگر جزوی تبدیلی کا بھی ذریعہ ہے تو جب تک کلی تبدیلی کا کوئی ذریعہ ہاتھ نہ آ جائے، اسی راستے کو اپنائیں۔ اگر چوروں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اگر لٹیرے ووٹ کے راستے پر براجمان ہو گئے، اگر یہی ڈاکو جو ہے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے اور آپ کے ووٹ آپ سے چھین لیے جاتے ہیں، آپ سے زبردستی غلط مینڈیٹ لیا جاتا ہے، تو یہ تو ایک کشمکش، اس کشمکش میں تو جانا پڑے گا۔ جب چوروں سے اور لٹیروں سے، کرپٹ لوگوں سے اور امریکہ کے ایجنٹوں سے بات ہوگی تو پھر کلائی مروڑنے کے حوالے سے بھی اور پنجہ آزمائی کے حوالے سے بھی جتنے محاورے ہیں ان سب کو آزمانا اور ان سب کو اپنانا پڑے گا۔ آخری بات میں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ امریکہ کو انشاءاللہ اور نیٹو کو افغانستان سے جانا ہے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ جس شکست سے امریکہ اور نیٹو دوچار ہو چکے ہیں، اس شکست کے بعد مسلسل اس سوال کو دہرانا کہ جب امریکہ چلا جائے گا تو وہاں کون سا نظام کام کرے گا؟ کیا وہاں پر پھر وہی شریعت کی باتیں شروع ہو جائیں گی؟ کیا وہاں پر پھر قصہ پارینہ ماضی کی داستانیں دہرائی جائیں گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، افغانستان فیصلہ کرے گا، وہاں کے عوام فیصلہ کریں گے، وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے مشورہ کریں گے اور جس کو چاہیں اس کے نظام کو اپنائیں گے۔ اس لیے امریکہ کو زیادہ اس فکر کے اندر دبلا نہیں ہونا چاہیے، اس کے جانے کے بعد حالات بہتر ہی ہوں گے۔ ساری دہشت گردی اور ساری انتہا پسندی
فوج کشی کے نتیجے میں ہے جو امریکہ اور نیٹو سے سرزد ہوئی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2014 کی ڈیڈ لائن امریکہ نے دی ہے کہ امریکی فوجیں وہاں سے واپس لوٹا دی جائیں گی، حالانکہ امریکہ کے اندر بھی لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں کہ امریکہ واپس نہیں جائے گا، اس لیے کہ سینٹرل ایشیا کے وسائل پر اس کو قبضہ کرنا، اس لیے کہ چین کے قد کاٹ کو اس کو چھوٹا کرنا، اور اس لیے کہ بھارت کو مصنوعی طور پر اسے منی سپر پاور بنانا اور بڑا بنانا، اور اس لیے کہ ایران کی دہلیز تک اس کو پہنچنا، اور اس لیے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے پاکستان کو نجات دلانا، یعنی اسرائیل اور بھارت کو نجات دلانا، ان مقاصد کے ہوتے ہوئے بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ وہاں سے واپس آ جائے، لیکن امریکہ یہاں پر رہے گا تو زندہ نہیں، مردہ اور لاشیں ہی اپنی واشنگٹن بھیجے گا، تابوتوں کی تعدادی کو بڑھائے گا، اور پوری دنیا کے اندر ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے حوالے سے اپنا ہی نام روشن کرے گا۔ اس لیے کہ آج کا ایکسٹریمزم، اس کی جڑیں کسی نظریے اور کسی عقیدے اور کسی دین کے اندر تلاش مت کیجیے۔ آج کا مسلم ایکسٹریمزم مسلم رد عمل کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کے اوپر جو جنگیں مسلط کی گئی ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم مسلط کیا گیا ہے، اور ظلم کی طویل رات کو طویل تر کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں، اس کے رد عمل اور اشتعال کے نتیجے میں ایکسٹریمزم پیدا ہوا ہے۔ حالات کو بدل دیجئے، انصاف کی میزان نصب کیجئے، عدل کے حوالے سے بات کیجئے، ظالم کا استحصال کیجئے، ایکسٹریمزم بھی ختم ہو جائے گا، ٹیررزم بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی طاقتوں کی چڑھائی اور بڑی طاقتوں کے جو پوری دنیا کے اوپر چڑھ دوڑنے کا کلچر ہے، اس کے نتیجے میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم وجود میں آیا ہے۔ میرے دوستو، اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض کو سنت ابراہیمی کے حوالے سے اجلا اور تازہ کیجیے، تابندہ اور شاداب کیجیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔